السلام علیکم، میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ اگر بات کی جائے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی، تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے یہ جو ہے فیمیل کے اندر ڈائگنوز کیا جاتا ہے آفٹر برتھ۔ جیسے جو ہے ایک فیمیل ایک بیبی بوائے کو یا بیبی گرل کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کے مزاج کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس کا جو مزاج ہے وہ خوشگوار نہیں رہتا، اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، اس کا جو ویٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ جو ہے ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ سے ویٹ بہت زیادہ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے اپنی خوشی میں خوشی سیلیبریٹ نہیں کر پاتی۔ بعض دفعہ جو ہے اس ڈپریشن میں جو ہے ایک فیز ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ سائیکوسس آنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح اس کنڈیشن میں جب جو ہے فیمیل جو ہے بہت ساری نئی چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہے اور ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ سے جو ہے مزید جو ہے وہ اپنے آپ کو انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتی، تو اس کے مائنڈ میں شک و شبہات آ جاتے ہیں کہ کوئی جو ہے میرے بیٹے کو مار نہ دے، یا کوئی جو ہے میری بیٹی کو مار نہ دے۔ وہ جو ہے یہاں تو اس کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ بانڈنگ جو ہے بنا لے گی، بہت زیادہ اسے پروٹیکٹ کرنا شروع کر دے گی، اور یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ جو ہے اس طرح کے اس کے مائنڈ میں خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو اس بیٹے کو اس بیٹی کو جو ہے اس دنیا میں لے کر ہی نہیں آنا چاہتی تھی، بس کوئی مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں نے جو ہے اسے پیدا کیا ہے، میں اس کی پرورش سے جو ہے خوش نہیں ہوں، میں اس کی پیدائش سے جو ہے خوش نہیں ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں جو ہے اس گھر میں رہوں۔ مختلف طرح کے جو ہے شک و شبہات اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ویژول اور آڈیٹری جو ہے ہیلوسینیشنز بھی جو ہے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر جو ہے یہ ان فیمیلز کے اندر جو ہے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں اپنی بیبی کو، کہ کوئی جو ہے انہیں مار نہ دے، کوئی جو ہے ان کو جو ہے وہ تعویذ پانی اور سم تھنگ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہ کھلا دے۔ اور یہ جو ہے اکثر تب ہوتا ہے جب جو ہے فیمیل اکیلی ہوتی ہے اور جو ہے اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ہارمونل فنکشننگ جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے، تو پھر جو ہے اس سے ویژول جو ہے ہیلوسینیشن آنا شروع ہو جاتا ہے، آڈیٹری ہیلوسینیشن جو ہے آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کانوں کے ذریعے مختلف آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہے چیزیں جو ہے اسے دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں جو ہے اگر فیمیل کو جو ہے صحیح طرح جو ہے کاؤنسل نہ کیا جائے، صحیح طرح میڈیسن نہ دی جائے، تو یہ جو سائیکوٹک سمپٹمز ہوتے ہیں یہ کرونک فیز کی طرف جاتے رہتے ہیں، کیونکہ فیمیل آئے روز جو ہے بیبی کو مزید پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بیبی کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنچا دیتی ہے، کیونکہ اس کے مائنڈ میں خود سے جو ہے وسوسے خیالات اور شک و شبہات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر میری فیملی والے جو ہیں وہ اس بیبی کو جو ہے مارنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے میں جو ہوں اسے کوئی آسان موت جو ہے وہ دے دوں تاکہ یہ جو ہے آسانی سے جو ہے مر جائے۔ اس طرح کے جو ہے اکثر خیالات فیمیل کو آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو فیمیل جو ہے اس طرح کی جو ہے سمٹمز کو جو ہے فیس کر رہی ہوتی ہیں آفٹر جو ہے برتھ، تو وہ جو ہے بہت ساری جو ہے پرابلم کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایسوسیٹ کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے دو چیزوں کی بہت زیادہ جو ہے اہمیت ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے پیشنٹ کی، اور پیشنٹ کی فیملی کی جو ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیمیل کی ہارمونل فنکشننگ کو جو ہے مینٹین کرنے کے لیے میڈیسن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر فیمیل کو جو ہے یہ ڈس آرڈر جو ہے تب ڈائگنوز کیا جاتا ہے جب جو ہے ان کی فرسٹ بیبی برتھ ہوتی ہے، تب جو ہے فیمیل کے اندر جو ہے اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے اس ٹائم جو ہے ڈائگنوز کیا جاتا ہے جب جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے ریسنٹلی جو ہے فیمیل نے جو ہے کوئی انسیڈنٹ کو فیس کیا ہو یا کوئی ٹرومیٹک ایونٹ سے گزری ہو، تو اس کے بعد جو ہے فیمیل جو ہے اس ڈس آرڈر کے اندر ڈائگنوز کی جاتی ہے۔ تو یہ ڈس آرڈر جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں کہ فیمیل نے جو ہے اپنے بیبی کو جو ہے وہ جو ہے اسے جان سے مار دیا ہے، یا جو ہے اسے نقصان پہنچا دیا یا زخمی کر دیا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ خود اور اپنے بیبی کو جو ہے نقصان پہنچا دیتی ہے، فیملی والوں کو بھی نقصان پہنچا دیتی ہے۔ تو بہت ہی خطرناک یہ ڈپریشن قسم ہے، اس میں غصہ بھی ہوتا ہے، اس میں سیڈنس بھی ہوتی ہے، اریٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، اور سیلف اسٹیم ٹوٹلی لو ہوتی ہے، اور سسپیشسنس بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں، ویژول اور آڈیٹری ہیلوسینیشنز بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو ایسے پیشنٹس کی جو ہے فیملی کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پیشنٹ کی سائیکو تھراپی بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکیٹرک میڈیکیشن اور اس کے ساتھ جو ہے ہارمونل فنکشننگ کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے میڈیسن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔
تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن آپ مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتا ہے کہ نہیں ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اوکے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.